اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے اندر بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسانی زندگی کے تحفظ کی تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلقت عطا فرمائی ہے، اور اس خلقت میں زندگی سب سے بڑی نعمت کے طور پر عطا فرمائی ہے، اور اس کی ہدایت کے لیے، مقصد خلقت کے حصول کے لیے دین مقرر فرمایا ہے، اور زندگی کی حفاظت کے لیے تدبیر تقوی مقرر فرمائی ہے۔ تقوی حفاظت ہے معنی اس کا لغت میں بھی، قرآن میں بھی، اور دین میں تقوی سے مراد حفاظت ہے، تحفظ دینا ہے اپنی زندگی کو۔ تقوی حفاظت کو کہتے ہیں، زندگی کی حفاظت کو تقوی کہتے ہیں۔ تقیہ بھی اسی باب سے ہے، اسی مادہ سے اور اسی معنی میں ہے، اور تقیہ حفاظت دین کو کہتے ہیں۔ حفاظت زندگی زندگی کے عملی میدان میں درکار ہے۔ جہاں زندگی ہے وہیں حفاظت بھی ہو۔ ہم جس چیز کی حفاظت چاہتے ہیں تو جہاں وہ چیز ہے اسی جگہ ہمیں حفاظت بھی لے کے جانا پڑے گی۔ حفاظتی وسائل، حفاظتی تدابیر، حفاظتی ساز و سامان، حفاظتی بندوبست۔ اگر ہم مسجد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حفاظتی پورا نظام مسجد میں لے کے جانا پڑے گا۔ مسجد کی حفاظت مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں کی جا سکتی۔ مسجد کی حفاظت کا انتظام مسجد کے اندر ہونا چاہیے، مدرسے کی حفاظت کا انتظام مدرسے میں ہونا چاہیے، شہر کی حفاظت کا انتظام اسی شہر میں ہونا چاہیے، اور مملکت کی حفاظت کا نظام و انتظام اسی مملکت کے اندر ہونا چاہیے۔ زندگی کی حفاظت کا نظام زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر حفاظتی نظام کتابوں میں ہو، حفاظتی نظام تقریروں میں ہو، حفاظتی نظام دروس میں ہو، حفاظتی نظام امتحانوں میں ہو، حفاظتی نظام ذہنوں میں ہو، اس سے انسان کی زندگی محفوظ نہیں ہوتی۔ اور زندگی ایک کتابی امر نہیں ہے، میدانی امر ہے، ایک حقیقت ہے زمینی، اور اسی حقیقت کا نام، اسی مجموعے کا نام انسانی زندگی ہے۔ انفرادی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو،
جہاں زندگی ہے وہیں حفاظت بھی ضروری ہے۔ ہم نے ایک تو تقویٰ کا معنی حفاظت سے ہٹا کر پھیر کر خوف کر دیا اور پرہیز۔ دوسرا کام یہ کیا کہ تقویٰ کو میدانی زندگی سے نکال کر علیحدہ لے گئے، ہم کتابوں میں لے گئے، تقریروں میں لے گئے، دروس میں لے گئے، ذہنوں میں لے گئے۔ اور ذہنی تقویٰ میدانی زندگی، زمینی زندگی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، ذرا بھی 1% بھی نہیں پہنچاتا۔ ذہنی تقویٰ امتحان پاس کرا سکتا ہے، آپ کو نمبر دلوا سکتا ہے، لیکن جس کے ذہن میں تقویٰ کے معانی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی عملی زمینی میدانی زندگی میں تقویٰ بروئے کار نہیں لاتا، اس کو تقویٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ تقویٰ کی ظاہر ہے جب میدانی زندگی، زمینی زندگی تقویٰ سے مزین نہ ہو، تدبیر تقویٰ اس میں لاگو نہ ہو، نافذ نہ ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عملی زندگی فسق و فجور کے نظام کے اندر چل رہی ہے۔ ذہن میں تقویٰ ہے، گھر میں فسق ہے، کاروبار میں فسق و فجور ہے، معاملات میں لین دین میں فسق و فجور ہے۔ یعنی عملی جو زندگی ہے وہ اگر تقویٰ سے خالی ہو تو اس کی جگہ تقویٰ کی ضد اور متضاد کیفیت آ جاتی ہے۔ اور جیسا ثبوت کے طور پر بارہا یہ حوالہ دیا ہے جس کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے، اور وہ ہم خود ہیں، ہماری اپنی موجودہ زندگی ہے، یہ موجودہ نسل ہے جو اپنی زندگی کو دیکھے، میدانی و عملی زندگی کو تقویٰ کے بغیر گزر رہی ہے۔ اور تقویٰ کے بغیر جو زندگی گزرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل خالی ہے، فسق و فجور خود ہی آ جاتا ہے اگر تقویٰ نکل جائے زندگی سے۔ میدانی زندگی کا تقویٰ قرآن کریم نے تطبیقی طور پر پیش کیا ہے۔ تطبیقی سے مراد یعنی زندگی کا شعبہ اور میدان معین کیا ہے، اس کے اندر خطرہ مشخص کیا ہے، مہلک خطرہ جو زندگی برباد کر دیتا ہے، اور اس خطرے سے بچنے کا، محفوظ رہنے کا عملی طریقہ بتایا ہے۔ وہ طریقہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ تقویٰ ہے، تدبیر ہے حفاظت کی۔ اس میں ایک انسانی زندگی کے تحفظ کی تدبیر میں یا تقویٰ کی تدبیر میں، اور تقویٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا نظام ہے، اس کا ایک حصہ مشتمل ہے انسان کی خاندانی زندگی سے، ازدواجی زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ ازدواج بھی تحفظ زندگی ہے، ازدواج شغل نہیں ہے، ازدواج رسم نہیں ہے، ازدواج سماجی یا معاشرتی ضرورت یا خاندانی نہیں، انسانی ضرورت ہے انسان کی۔ اس کے بغیر انسان محفوظ نہیں ہے، یعنی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ جو انسان ازدواج نہیں کرتا وہ بھی محفوظ نہیں، اس کا خاندان بھی محفوظ نہیں، اور اس کے شر سے دوسرے بھی محفوظ نہیں، سماج بھی محفوظ نہیں، معاشرہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ اتنا مہلک انسان ہو جاتا ہے اپنے معاشرے کے لیے اور انسانی زندگی کے لیے، ہر آفت سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ازدواج کو قرآن نے اس لیے مقرر کیا ہے اور بیان بھی اس طرح سے کیا ہے کہ تحفظ کا ایک بہت ہی مضبوط قلعہ ہے۔ اگر زندگی اس قلعے کے اندر گزر رہی ہو بالکل محفوظ ہے، لیکن اس ازدواج کے اندر پھر اندرونی تقویٰ ہے۔ ایک زندگی کے تقویٰ کے لیے، تحفظ کے لیے ازدواج ہے، شادی ہے، اور شادی کے بعد پھر جو زندگی تشکیل پاتی ہے، خاندان تشکیل پاتا ہے زوجیت کی شکل میں، اس کے لیے الگ تحفظ کی تدبیر ہے، اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، زوجیت کی، ازدواج کی،
تاکہ ازدواج انسان کو حفاظت دے، تحفظ دے۔ قرآن نے اس کو بہت مفصل بیان کیا ہے، بہت ہی زیبا خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے۔ ہم نے اس موضوع قرآن کو، زندگی کے عملی نظام کو صرف احکام میں تبدیل کر دیا ہے۔ احکام نظام کے لیے ہوتے ہیں، اگر نظام نہ ہو اور احکام ہوں تو احکام بے معنی سے لگتے ہیں، غیر ضروری لگتے ہیں، فالتو نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہم سب احکام جانتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے، چونکہ وہ احکام ہمیں ایسے میدان میں بتا دیے جاتے ہیں جہاں آگے احکام کو لاگو کرنے کے لیے کوئی میدان نہیں ہے۔ جیسے آپ کو سارے احکام گاڑی چلانے کے بتا دیے جائیں، لیکن نہ گاڑی ہو، نہ سڑک ہو، نہ ڈرائیونگ ہو، اور احکام آپ کو کلاس میں پڑھا دیے گئے ہیں۔ یہ احکام آپ عمر بھر اب بروئے کار لائیں، کدھر بروئے کار لائیں گے؟ گاڑی چلانے کے جو احکام ہیں، گاڑی سٹارٹ کرنے کا حکم کیا ہے، دستور کیا ہے، کیسے گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے، گاڑی چلانے کے احکام ہیں۔ ایک حکم یہ ہے کہ گاڑی گیئر ڈالنا ہے آپ نے، پھر چلنی ہے، پھر گیئر بدلنا ہے آپ نے، پھر کسی موڑ پہ، جمپ پہ آپ نے بریک لگانی ہے۔ یہ احکام ہیں سارے، یہ احکام آپ کو معلوم ہیں، لیکن آپ کے پاس نہ گاڑی ہے اور نہ سڑک ہے، نہ آپ کے پاس اور کوئی امکان ہے اس کا۔ یہ احکام عمر بھر آپ کے پاس ہیں، پڑھے ہیں آپ نے، محنت کر کے گاڑی چلانے کے احکام سیکھے ہیں، امتحان اعلیٰ نمبروں میں پاس کیا ہے، اور آپ کی توقع یہ ہے کہ آخرت میں انہی احکام کے ذریعے میری مغفرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے قبر میں جو سوال پوچھیں گے یہی کہ گاڑی چلانا آتی تھی، چلائی ہے؟ نہیں چلائی، چونکہ گاڑی ہی نہیں تھی، سڑک ہی نہیں تھی۔ تو پھر یہ جو احکام سیکھیں، اتنی محنت کی ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ اب آپ کو اس کے بدلے میں بہشت میں ایک محل دے دیں گے، 1500 حوریں دے دیں گے، باقی ٹوکریاں کچھ فروٹ کی آپ کے ہاں بھیج دیں گے، چونکہ اتنے احکام جو آپ نے سیکھے ہیں تو اس کا صلہ بنتا ہے، اتنا اجر بنتا ہے۔ یہ وہ توہم ہے ہمارا جو ہم اس دنیا میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نظام الہی کو چھوڑ کر اس نظام کو احکام میں تبدیل کر کے، احکام کو ازبر کر کے، نصاب بنا کے، تعلیم دے کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں ہم۔ جس کا ایک نمونہ شادی ہے۔ شادی کے احکام لکھے ہوئے ہیں، توضیح المسائل میں لکھے ہوئے ہیں، متدینین پڑھتے ہیں، جانتے ہیں۔ شادی کے موقع پہ غیر متدینین بھی توضیح المسائل کی طرف رجوع نہ کریں، مجتہد کی طرف، کم از کم اپنے محلے کے مولانا کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، چند ایک احکام ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ لیکن ازدواج ایک نظام ہے زندگی کا، اور بہت اہم نظام ہے، سسٹم ہے یہ ازدواج، اور بہت ہی خوبصورت زیبا نظام ہے زندگی کا، جس کے اندر جامعیت ہے۔ چونکہ زندگی کا نظام ہے تو زندگی کی ساری خصوصیات اس کے اندر ملحوظ رکھی گئی ہیں۔ کوئی چیز ایسی جو انسانی زندگی سے اس کا تعلق ہو اسے نظر انداز نہیں کیا گیا۔ یعنی انسان کی معنوی ضرورتیں، انسان کی جسمانی ضرورتیں، انسان کی معاشرتی ضرورتیں، انسان کی تربیتی ضرورتیں، اخلاقی ضرورتیں، یہ سب ملحوظ رکھ کر یہ نظام ترتیب دیا گیا ہے۔ پھر اس کے احکام ہیں، احکام نظام کے بعد ہیں۔ اس نظام کو قرآن نے خوبصورتی سے تبیین کیا ہے۔ اگر توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ نے، یہ جو باعث تفسیر و تبیین کتاب شروع ہے، زندگی ہوئی یہاں تک پہنچے تو اسے انشاءاللہ وہاں بیان کریں گے یا کسی اور میں۔ تقویٰ کی بات میں قرآن کریم کی آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی 223 میں
اسی شعبہ زندگی کا تقوی ذکر کیا گیا ہے۔ ازدواجی زندگی میں تقوی میدانی تقوی، عملی تقوی، ذہنی وہمی فرضی کتابی نہیں، وہ تقوی جو آپ نے گھر کے اندر اس کو نافذ کرنا ہے، لاگو کرنا ہے، اجرا کرنا ہے، وہ یہ ہے نساؤکم، ایک پورے سیاق کا حصہ ہے، متعدد آیات ہیں، یہ شروع ہوتی ہیں آیا 221 سے پھر آگے جاری ہیں، آگے پورا سیاق اس کا جاری ہے، تقریباً آیا 245 تک غالباً یہی موضوع جاری ہے۔ یہ ایک مورد قرآن کریم میں جہاں پر ازدواجی نظام کی اللہ تعالیٰ نے تشریح کی ہے، بیان کیا ہے، اس میں سے ایک آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں عرض ہو رہی ہے موضوع تقوی کے ساتھ۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ آپ کی بیویاں، نساؤکم آپ کی ازواج، آپ کی کھیتیاں ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم، چونکہ آپ کے لیے ہیں، آپ کے ساتھ نکاح ہے ان کا، اور آپ اپنی خواتین بیویوں کی طرف جب آ سکتے ہو ازدواجی تعلق کے لیے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفوس کے لیے پہلے کچھ کرو، تقدیم کرو کچھ۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، یا انہیں اپنے نفوس پر مقدم رکھو۔ یہ تفسیر کی مفصل بات ہے، یہاں اس پیچیدگی میں نہیں جاتے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ازدواج میں خود ازدواج ضروری ہے۔ جب انسان اس سن کو پہنچتا ہے، ازدواج غیر مشروط واجب ہے، مشروط واجب نہیں ہے کہ آپ بالغ ہو جائیں لڑکی اور لڑکا، پھر یہ دیکھیں کہ پڑھے لکھے ہیں نہیں ہیں، تعلیم مکمل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، گھر والوں کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، رشتہ کوئی آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ ان چیزوں سے ازدواج مشروط نہیں ہے دین میں۔ جو بھی عورت یا مرد، لڑکا لڑکی سن ازدواج کو پہنچے ہیں، ان کے لیے، ان کے متولیوں کے لیے، ان کے ولی کے لیے، اولیاء کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کے لیے جیسے دیگر ضروریات فراہم کرتے ہیں، ان کے ازدواج کا بھی اہتمام کریں، اور اس کو معلق مشروط نہ رکھیں کہ ابھی گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، ابھی روزگار نہیں ہے۔ یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو مومنین نے خود اللہ کے نظام میں ایجاد کی ہیں، کہ جنہیں آپ نے مجبوریاں بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کے دین میں ایجاد کی ہوئی تمہاری رکاوٹیں ہیں، دیواریں ہیں، اور اپنے معاشرے اور اپنی اولاد کی فساد کا ذریعہ آپ نے یہ شرطیں اور یہ توہمات و تخیلات آپ نے بنا لیے ہیں۔ ازدواج جیسے اب چند روز پہلے ایک جوان آئی یہاں پر، تو انہوں نے یہی اپنی مشکل پیش کی کہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور انہیں ضرورت ہے شادی کی، لیکن گھر والے کسی صورت سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، چونکہ ابھی بڑے بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں، بڑی بہنوں کی شادیاں نہیں ہوئیں،
وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی پہلے شادیاں ہوں گی اور پھر چھوٹے کی ہوں گی، اور بڑوں کی شادیاں کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ خود وہ ابھی اس طرف مائل ہی نہیں ہیں، بڑے بھائی یا بڑی بہنیں، یا پڑھ رہے ہیں یا روزگار میں کچھ چاہتے ہیں کہ پہلے گھر بنائیں، گاڑیاں لیں، پہلے زندگی وسائل زندگی جمع کر لیں، پھر شادیاں کریں۔ اور یہ جو جوان ہے ابھی، یہ اس کی راہ میں یہ رکاوٹیں ہیں، اور والدین سے جب بھی بات کریں تو وہ فوراً حوالہ دے دیتے ہیں کہ ابھی بڑے بھائی کی نہیں ہوئی یا بڑی بہن کی شادی نہیں ہوئی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ کو نیند آ گئی ہو اور بڑا بھائی ابھی نہ سویا ہو، اس کو نیند نہ آئی ہو؟ کہتے بہت دفعہ ہوا ہے، اکثر میں پہلے سو جاتا ہوں، بڑا بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا رہتا ہے، بعد میں سوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہاں والدین کیوں نہیں کہتے کہ ابھی بڑا بھائی سویا نہیں ہے، چھوٹا کیوں سو رہا ہے؟ یہ بے ادبی بڑا چھوٹا بھائی کرتا ہے، بڑے بھائی کو عبور کر کے بائی پاس کر کے اس کو نیند آئی ہے، سو جاتا ہے، بڑے بھائی کا احترام ہی نہیں کرتا، وہ ابھی جاگ رہا ہے، یہ سو جاتا ہے۔ اس سے پوچھا کہ کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ نے پہلے کھانا کھا لیا ہو، بڑے بھائی نے ابھی نہ کھایا ہو، یا اس کو بھوک نہیں ہے، یا جس وجہ سے بھی ابھی نہیں کھایا؟ اس نے کہا کئی دفعہ ہوا ہے کہ چھوٹوں کو پہلے کھانا مل جاتا ہے، بڑے ابھی بعد میں کھانا کھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ گستاخی، بے ادبی گھر کے اندر والدین اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے کہ ابھی بڑوں نے کھانا نہیں کھایا، بڑوں کو بھوک نہیں لگی، چھوٹوں کو کیوں کھانا دے رہے ہیں؟ تو یہ آپ کے ماں باپ اپنے ہاتھ سے ضرورت کے مطابق بڑے چھوٹے کا لحاظ رکھے بغیر یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھوک جس کو ہے، چھوٹا ہے یا بڑا، اس کو کھلا دیا جائے، نیند جس کو آئی ہو یا اس کو سلا دیا جائے، یا بڑے بھائی کو چھوڑ کے چھوٹے بھائی کے جوتے لے لیے، کپڑے لے لیے۔ کہا یہ تو روزمرہ ہوتا ہے ایسا گھروں کے اندر، چھوٹوں کی ضرورتیں پوری کر دی جاتی ہیں، بڑوں کی نہیں ہوتی، بعد میں کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ اپنی مرضی سے عبور کر جاتے ہو، بڑوں کو کراس کر جاتے ہو اور چھوٹوں کو مقدم کرتے ہو۔ تو جب شادی کا وقت آتا ہے تو بڑوں کو رکاوٹ کے طور پر آگے کیوں کھڑا کر دیتے ہو آپ؟ یہ محض شیطنت ہے، یہ عصیان ہے، یہ نظام خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ کس شریعت، دین میں، قانون میں، عقل میں ہے کہ بڑے پہلے اور چھوٹے بعد میں؟ سماج نے، آباء و اجداد نے رسم بنا دی ہے۔ وہ آباء و اجداد جو پیچیدگیاں کھڑی کرتے ہیں تو خود بھگتے نا۔ میں ویسے تنزن کہا تھا، اور وہ رائے حل بھی ہے، کہ جو جوان بچے ہیں اور ان کے ماں باپ ٹال مٹول کرتے ہیں ان کی شادیوں میں، یہ جوان یہ ماں باپ کو بالکل قریب نہ ہونے دیں، ان کے کمرے الگ کر دیں، ان کو ایک دوسرے سے ملنے بھی نہ دیں جب تک بچے کی شادی نہیں کراتے، پیرا دے بالکل۔ پھر انہیں پتہ چلے گا، خود شادی شدہ ہیں، اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہے، ان کی جوان اولاد کو انہوں نے فساد کے حوالے کیا ہوا ہے، میڈیا کے حوالے کیا ہوا ہے، موبائل کے حوالے کیا ہوا ہے۔ اس کو موبائل نہیں چاہیے، اس کو شریک حیات چاہیے۔ یہ وہ گناہ ہے جو ہم عملاً کر رہے ہیں، رکاوٹیں اللہ کے نظام کے آگے کھڑی کی ہوئی ہیں، اور ہر شعبے میں ایسے ہے۔ حکومت الہی کے راستے میں ہم نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، اسلامی حکومت کے مقابلے میں ہم نے رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں، امامت کے مقابلے میں ہم نے خود کھڑی کی ہوئی ہیں۔ یہ نہ کہنا کہ مشرکین نے کھڑی کی ہوئی ہیں یا اہل سنت نے کھڑی کی ہوئی ہیں، خود ہم نے امامت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ اور یہ ایک ابتدائی زندگی کا اللہ نے نظام بنایا ہے، اس کی راہ میں ہم نے اتنی رکاوٹیں ایجاد کر دی ہیں۔ ازدواج حفاظت ہے انسانی زندگی کی، اور سب سے مؤثر ترین حفاظتی تدبیر ہے ازدواج۔
لیکن اس کے اندر بھی ایک حفاظتی نظام ہے. ایک عمومی زندگی، کل زندگی کی حفاظت کا ذریعہ ازدواج ہے. پھر ازدواج کو بھی تحفظ چاہیے، اس کی بھی حفاظت کے قوانین ہیں، ضوابط ہیں، اس کا بھی تقویٰ ہے جس کے ذریعے سے ازدواج کو محفوظ رکھنا ہے. بہت خوبصورت نظم ہے وہ انتظام. انتظام کا مطلب ہوتا ہے نظم پیدا کرنا امور کے اندر. آپ کہتے ہیں نا انتظامیہ، انتظامیہ کا مطلب انتظام بھی نظم سے نکلا ہے نا. انتظام یعنی نظم لانا، نظم ایجاد کرنا، نظم مانگنا. باب انفعال انتظام میں لے جائیں اس کو، باب افتعال میں تو نظم ایجاد کرنا ہے. انتظام منتظم، نظم پیدا کرنے والا. نظام بھی نظم سے ہی ہے، یعنی منظم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے شعبہ اور اس میں نظم پیدا کیا ہے، یہ نظام کہلاتا ہے. نظم ایجاد کرنا انتظام کہلاتا ہے. ناظم یا منتظم، نظم ایجاد کرنے والا. اور دین میں ہمیں بہت نمایاں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہی نظم ہے. آپ کی زبان میں جس کو ڈسپلن کہتے ہیں. ہر شعبے میں نظم ہے. عبادتوں میں نظم ہے، ریاضتوں میں نظم ہے، معیشت میں نظم ہے، سیاست میں نظم ہے، تعلیم میں نظم ہے، اخلاقیات میں نظم ہے. ہمارے علماء نے بڑی محنت کر کے نظم ختم کیا ہے، کم از کم دینی تعلیم سے. یہ مدارس علمیہ کا نعرہ ہے کہ ہمارا نظم بے نظمی میں ہے. یعنی بے نظمی کو اپنے لیے برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز نظم کے تحت نہ ہو. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا اس نقیصے کی طرف اور اس کمی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ شعار حوزے کا، مدرسے کا، یہ درست نہیں ہے کہ ہمارا نظم بے نظمی میں ہے. جو نظم کی برکات ہیں وہ ہرگز آپ کو بے نظمی میں حاصل نہیں ہوتی. یہ جو دینی تعلیم میں ایک لمبی عمر تباہ اور فنا ہو جاتی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ تعلیمی نصاب بہت لمبا ہے، وہ اس وجہ سے کہ نظم نہیں ہے اس کے اندر، ڈسپلن نہیں ہے اس کے اندر. اس وجہ سے بڑھاپے کے تک پہنچنے تک انسان کسی علمی مقام پر نہیں پہنچتا. دانشگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں نظم ہے. وہاں سب سے طولانی، یونیورسٹیوں کا سب سے طولانی ترین جو نصاب ہے وہ 5 سال کا ہے. باقی تھوڑے تھوڑے نصاب ہیں. سب سے لمبا نصاب ایک ڈاکٹر 5 سال میں ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر 5 سال میں انجینئر بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد آگے تخصص کرنا چاہے 3 سال اور لگا کے پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، ایم فل 2 سال لگا کے ایم فل کر لیتا ہے. جو سب سے طولانی دورانیہ ہے وہ 5 سال کا ہے. دینی مدارس میں نہ ختم ہونے والا ایک دورانیہ ہے اور کہیں نہ پہنچنے والا ایک نظام ہے بے نظمی کی وجہ سے. اگر نظم پیدا ہو جائے یہ دورانیہ سمٹ کے 5 سال میں آ جاتا ہے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں اپنے ایمان کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے اور ارادہ ہے اور تھا ہمارا. ظاہر ہے وہ باقی مصروفیات کی وجہ سے وہ جو چاہتے تھے وہ ابھی تک ہم نہیں کر پائے کہ ہم مجموعی طور پر 12 سال میں محقق سے مراد یعنی اجتہاد کے بعد تحقیق، اجتہاد کے بعد تحقیق کا دورانیہ بھی مکمل کر کے، یعنی یوں نہیں کہ مجتہد صرف اجتہاد کے مرتبے تک پہنچے اور پھر نمازیں پڑھانا شروع کر دیں، نہ، اس کو تحقیق کا بھی میدان دے کے تحقیق بھی کروائیں اس سے. یہ سارا مجموعی طور پر ملا کر 12 سال کا نصاب ہے. یہ ہو سکتا ہے عملاً اگر نظم ہو، تعلیم میں نظم، اخلاقیات میں نظم،
معیشت میں نظم، اقتصاد، یہ معیشت کا نام آمدن اور خرچ کا نام رکھا گیا ہے اقتصاد۔ اقتصاد اسی نظم کی وجہ سے کہتے ہیں، ڈسپلن کو اقتصاد کہتے ہیں، آمدن کو اور خرچے کو نہیں کہتے۔ آمدن اور خرچے میں تناسب، آمدن اور خرچے میں ڈسپلن کو، اسی وجہ سے اس کو اقتصاد کہتے ہیں کہ منظم ہو۔ اسی طرح زندگی کا ہر شعبہ دین نے نظام بنایا ہے، اس کے لیے انتظام کیا ہے اور نظم ایجاد کیا ہے۔ اور ایک بہت خوبصورت نظم انسان کی عائلی خاندانی زندگی میں قرآن نے ایجاد کیا ہے کہ عموماً ہم جب ازدواجی زندگی شریعت میں پڑھتے ہیں، کتاب النکاح پڑھتے ہیں، نکاح کے احکام، اور نکاح کے فرضی احکام زیادہ ہیں، عملی احکام کم ہیں۔ مثلاً وہ شکیں جو شاید آج تک روئے زمین پر پیش ہی نہیں آئی، یعنی ایسی ازدواج کسی کو نہ کرنے کی ضرورت پڑی، نہ پیش آیا کوئی ایسا، اس کا بھی حکم کتاب النکاح میں لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بجائے جو عملاً ہو رہا ہے وہ چیزیں ساری متروک ہیں۔ وہ نظم ازدواج کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ یہ نظم اگر شادی سے پہلے لڑکے لڑکی کو سکھا دیا جائے، والدین سکھائیں، پہلے تو والدین خود اگر اس خانوادگی نظم کے پابند ہوں تو بچے خود ہی سیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر والدین پابند نہ ہوں تو پھر بچوں کو سکھانا پڑتا ہے۔ اس نظم میں قرآن کریم نے عورت مرد کو یہ ایک جگہ فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ لباس ڈھانپنے والی چیز کو کہتے ہیں، ہم اس کو کپڑوں میں ترجمہ کرتے ہیں، لباس کا مطلب کپڑے نہیں ہوتا، ڈھانپنا ہوتا ہے۔ جو چیز ڈھانپتی نہیں ہے وہ لباس نہیں ہے۔ یہ تنگ جینز، شرٹیں، یہ لباس میں نہیں شمار ہوتی، چونکہ ڈھانپ نہیں رہی ہیں کسی چیز کو، بلکہ ڈھانپی ہوئی چیز کو نمایاں کر رہی ہیں۔ بعض اوقات کوئی چیز ہوتی ہے چھپی ہوئی ہے، اس کو ٹائٹ لباس پہن کے اس کو اور نمایاں کر دیتے ہیں۔ جیسے ابھی مثلاً یہ مردوں کے جو بچوں کے لیے بھی یہ کم از کم جامعہ میں تو آپ اپنے درزی کو پابند کریں گے یہ بے حیائی والا لباس نہیں سیا کرے، کھلا لباس ہو۔ کھلا یعنی بدن کے ساتھ چپکا ہوا نہ ہو اور بدن کے اندام نمایاں نہ ہو، بدن کے بعض حصے نمایاں لباس میں وہ اسی جگہ سے تنگ رکھتا ہے جس کو کھلا ہونا چاہیے۔ مثلا انسان کے جسم میں اب بعض لوگ تو بے احتیاطی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کا پیٹ پھیل جاتا ہے، لیکن جن کے پیٹ مناسب ہیں ان کے بدن میں سب سے چوڑی جگہ، کھلی جگہ کون سی ہے؟ کوہلے، کمر سے نیچے کوہلے، اسی کو تنگ کر دیتے ابھارنے کے لیے۔ پہننے والوں کو بھی شوق ہے کہ اسی طرح سے میں پہنوں تاکہ یہ نمایاں ہو، نہ کریں، یہ بے حیائی ہے۔ یہ جو بدن کی کھلی جگہ ہے، چوڑی جگہ، اس کو کھلا رکھو، اس کو آپ جو گردن تنگ ہے خوب یہاں پر جو گلا بناتے ہو تنگ بناؤ، سینے چوڑے ہیں تو یہاں سے کھلا رکھو اس کو۔ اب ویسے گرمی کا یہ قانون ہے کہ گرمی میں ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ گرمی ہیٹ باہر سے ہمارے جسم کے اندر آتی ہے، باہر سے بھی ہوتی ہے جب ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ جو ہمیں پسینہ آتا ہے یا گرمی شدید محسوس ہوتی ہے، یہ اصل میں ہمارے جسم کی گرمی ہے جو باہر نہیں نکل رہی۔ تنگ لباس نے جسم کی گرمی کو اندر ہی بند کیا ہوا ہے، اور جسم اپنے، چونکہ باہر بھی گرمی ہے اندر بھی جسم گرم ہے، تو وہ جسم کی گرمی لباس سے باہر نہیں نکل رہی، وہ وینٹیلیشن نہیں ہو رہی اس کی۔ سردی میں آپ تنگ نیچے، اوپر والا لباس کھلا ہو، نیچے والا تنگ پہنے، چونکہ سردی میں آپ جب بستر میں کمبل میں جاتے ہیں تو کمبل میں کوئی
ہیٹر تو نہیں لگا ہوتا، جو ہی آپ گھستے ہیں 5 منٹ میں کمبل گرم ہو جاتا ہے۔ کہاں سے آتی ہے یہ گرمی؟ آپ کے جسم کی گرمی کمبل سنبھال لیتا ہے، رضائی وہ بستر سنبھال لیتا ہے، اس کو باہر نشر نہیں ہونے دیتا، تو وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ کام آپ گرمی میں بھی کرتے ہیں۔ گرمی میں جتنا کھلا لباس پہنیں، اندر کی گرمی باہر جا رہی ہے اور زیادہ آپ اذیت میں نہیں ہیں۔ تنگ لباس جتنا پہنو گے گرمی میں، اذیت میں، عذاب ہے اپنے آپ کو اور حماقت بھی ہے۔ کھلا لباس پہنو۔ اور حیا کے لیے لباس جو ڈھانپ لے، لباس کہتے ہی اس کو ہیں جو ڈھانپے، جو ڈھانپ نہیں رہا وہ لباس نہیں ہے۔ جین کی پینٹیں لباس نہیں ہیں، آپ کے چھپے ہوئے اندام کو نمایاں کرتی ہیں، بے شک موٹی ہوں طے ان کی، لیکن لباس نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا باریک کپڑا جس کے اندر سے بدن نظر آ رہا ہو، یہ بھی لباس نہیں ہے، یہ جعلی ہے، آپ نے کسی مقصد کے لیے پہنی ہوئی ہے لیکن لباس شمار نہیں ہوتا۔ لباس جو ڈھانپ لے، عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، میاں بیوی۔ یہ پہلے تشریح کیا بھی ہے اسی باعث تقویٰ میں، خطبات کے اندر ہی وضاحت کی ہے کہ میاں بیوی کس طرح ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ اور اسی طرح دیگر عناوین ہیں جو قرآن نے ازدواجی زندگی کے لیے مقرر کیے ہیں۔ اب میاں بیوی لباس کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے لیے الٹ ہیں، ایک دوسرے کو ننگا کرنا، ایک دوسرے کو بے عزت کرنا، اپنے خاندان میں، اڑوس پڑوس میں۔ شوہر جہاں بیٹھتا ہے بیوی کی برائیاں کرتا ہے، بیوی جہاں بیٹھتی ہے شوہر کی برائیاں کرتی ہے، شوہر کے خاندان کی برائیاں کرتی ہے، سب پورا ننگا کر کے اپنے شوہر کو پھر راضی ہوتی ہے، اٹھتی ہے۔ اگر دوسری عورتوں کو جلدی بھی اٹھنے میں تو یہ بس کہتی ہے تھوڑی دیر اور، ابھی کچھ مضمون باقی رہ گیا ہے، کچھ پیراگراف ہیں۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، اگر اس کو موقع ملے تو روز تکرار کرے، بلکہ روزانہ کئی دفعہ تکرار کرتی ہے جا کر۔ لباس ہو آپ ایک دوسرے کا، عیب چھپاؤ، کمزوریاں چھپاؤ۔ اور دوسرا جو عنوان قرآن نے ذکر کیا وہ حرث ہے، کھیتی۔ یہ ایک ڈسپلن کے لیے ہے، یہ عنوان جیسے لباس ہے وہ بھی ایک ازدواجی ڈسپلن ہے، اور حرث بھی اسی عنوان کے تحت ہے۔ یعنی آپ کی ساری ضرورت آپ کے اپنے کھیت میں موجود ہے، آپ کو کوئی چیز باہر سے ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کسی کا اپنا کھیت ہو اور ہر چیز اس میں اگی ہوئی ہو، اور یہ دوسروں کے کھیت میں نگاہیں دوڑائے اور دوسروں کے کھیت میں دست درازی کرے، خوب یہ فاسد انسان ہے۔ آپ کی ساری ضرورت آپ کے گھر کے اندر موجود ہے۔ ازدواجی آداب میں عموماً گھروں سے بیزار مرد جن کا گھر میں دل نہیں لگتا، ان کا جی چاہتا ہے زیادہ دوستوں میں، پارٹیوں میں، تھڑوں پہ، پیڑوں پہ، گلیوں میں بیٹھے رہیں، آخری جب نیند کا وقت آئے تو گھر میں آ کے چپکے سے سو جائیں۔ عموماً میں سب کا نہیں کہتا، مختلف مسائل ہو سکتے ہیں، وجوہات، لیکن ایک عمومی وجہ یہ ہے کہ اس عورت نے مرد کو وہ زندگی فراہم نہیں کی جو مرد کو گھر کے اندر میسر آنی چاہیے۔ یہ عورت نہیں کر سکی، اپنے مرد کو گھر کے اندر جذب و جلب نہیں رکھ سکی۔ جب مرد کے لیے باہر جاذبہ پیدا ہو جائے، اس کا مطلب ہے عورت اندر کوتاہی کر رہی ہے۔ الٹ بھی ہے، عورت بھی اگر باہر دلچسپی زیادہ رکھتی ہو تو مرد کی کوتاہی ہے، اس میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں۔ احساساتی طور پر ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، غریزی طور پر ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، فطری طور پر ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ مثلاً بے تکلف رشتہ ہے نا، چونکہ اس میں کوئی تکلفات نہیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ بے تکلف نہیں ہو سکتا انسان، بہن بھائیوں کے ساتھ بے تکلف نہیں ہو سکتا انسان، صرف ایک رشتہ ہے بے تکلف۔ اور یہ بے تکلفی اسی لیے ہے کہ یہاں کوئی چیز ایک دوسرے پر پنہان نہ ہو، سب چیز ایک دوسرے کے لیے مہیا ہیں، ایک دوسرے کے لیے فراہم ہیں۔ یہاں ان میں اگر تکلف آ گیا تو یہ زندگی پھر خرابی کی طرف چلی جائے گی۔
جس کا خیال دونوں نہیں رکھتے، اس نظم کو شادی کر کے پھر اس نظم کی پابندی نہیں کرتے۔ ایک نقطہ جو پہلے بھی بتایا ہوا تھا اور ابھی بھی اس کو میں دوہرا دیتا ہوں ذہنوں میں رہے، وہ یہ ہے کہ خواتین، مرد کے لیے عورت کے اندر کشش ہے، عورت کے جسم میں کشش ہے، اور عورت کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی عمر میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، امیر ہو، غریب ہو، بنی ٹھنی ہوئی ہو یا نہ ہو، مرد کی فطرت ایسے ہے، مرد کی بناوٹ ایسے ہے، ڈھانچہ ایسے ہے مرد کا کہ عورت ہر صورت میں مرد کے لیے پرکشش ہے، لیکن مرد ہر صورت میں نہیں ہے پرکشش عورت کے لیے۔ جس طرح مرد کی ساری دلچسپی عورت میں ہے، آپ نے سڑکوں پہ دیکھا ہوگا، بارہا دیکھا ہوگا، خود تجربہ بھی کیا ہوگا، دوسروں کو بھی دیکھا ہوگا کہ اگر ایک عورت بے حجاب گزر رہی ہو تو سارے مرد اس کو دیکھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نیت کر کے باقاعدہ اس کو نگاہ کریں گے۔ اتنے ہی مرد بھی مارکیٹ میں، بازار میں گھوم رہے ہیں، لیکن وہ عورتیں ان سب مردوں کو نہیں دیکھتی۔ ممکن ہے ایک دو کو دیکھیں، اور جب عورت مرد کو دیکھتی ہے تو وہ نہ خوش ہو کہ مجھے دیکھ رہی ہے، میں پسند آ گیا ہوں۔ کس مرد کو عورت دیکھتی ہے؟ جس کی گاڑی اس کو پسند آ جائے، جس کی گھڑی اس کو پسند آ جائے۔ عورت کی بھی در حقیقت کشش اپنے ہی وجود میں ہے، مرد کی کشش بھی عورت کے وجود میں ہے۔ عورت بھی خود کو پسند کرتی ہے، مرد کو نہیں کرتی ہے، مرد بھی عورت کو پسند کرتا ہے، دونوں ایک ہی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ اب یہ نفسیاتی نقطہ اگر کھلے، اس محفل کے لیے موضوع نہیں ہے، کسی اور مجلس میں ہو سکتا ہے اس کو کھولا جا سکتا ہے، اور یہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں، اس کو آپ تجربہ کرتے ہیں کہ ہر مرد ضرور اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے عورت کو دیکھنا۔ بے شک وہ کہتا ہے میں نے غلط نگاہوں سے نہیں دیکھا، لیکن دیکھا تو ہے نا۔ اور یوں نہیں کہ کوئی بہت عجیب کام کر رہا ہے، یہ عورت کے، مرد کے اندر یہ چیز ہے، اس کے طبیعت کے اندر ہے یہ چیز، لیکن عورت ضروری نہیں سمجھتی مرد کو دیکھے۔ یا اگر عورت بے حجاب ہو، مرد منہ نہیں موڑتا۔ مرد اگر بے حجاب ننگا جا رہا ہو تو ساری عورتیں منہ موڑ لیتی ہیں، حتیٰ وہ جو بے حجاب ہیں وہ بھی منہ موڑ لیتی ہیں، پسند نہیں کرتی ننگے مرد کو دیکھنا، لیکن مرد پسند کرتا ہے کہ دیکھے ان کو۔ خوب یہ بھی نقطہ اگر نظر میں رکھیں اس کو، اور پھر جو قرآن نے نظم ایجاد کیا ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ جو لوگ عورت مرد برابر سمجھتے ہیں، خوب یہ نادان ہیں، جاہل ہیں، مغرض ہیں۔ عورت بناوٹ میں، احساسات میں، طبیعت میں، اپنی اندرونی اس رجحانات میں مرد سے مختلف ہے۔ بعض اوقات مسخ ہو جاتے ہیں اور مرد زنانہ بن جاتے ہیں، بعض عورتوں میں مردانہ پن آ جاتا ہے، یہ استثناء ہے، لیکن عموماً ایسے نہیں ہے۔ خوب اس پہلو کو اگر نظر میں رکھیں تو یہ قرآنی نظم پھر زیادہ انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب مرد ہر عورت میں دلچسپی رکھتا ہے اور عورت ہر مرد میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ عورت دکانوں میں دلچسپی رکھتی ہے، دکانوں میں پڑے ہوئے سامان میں دلچسپی رکھتی ہے، دکاندار میں ذرا دلچسپی نہیں رکھتی، گاڑی میں دلچسپی رکھتی ہے، ڈرائیور کو بالکل نظر انداز کرتی ہے، ڈرائیور اس کو بالکل اچھا نہیں لگتا، گاڑی بہت اچھی لگتی ہے، لیکن چونکہ اس مالک یہ ہے تو لہٰذا یہ مرد خوش نہ ہو کہ عورت اس کی طرف توجہ کر رہی ہے، یہ اس گاڑی کی وجہ سے ہے، گاڑی کا احترام ہے جو تجھے مل رہا ہے۔ یہ تجرباتی بات ہے، اس کو نہیں جھٹلا سکتے آپ، مگر یہ کہ اناد، معاند، یعنی ہٹ درم آدمی ہو کہ جو کہے کہ ابھی دن ہے میں نہیں مانتا، وہ ظاہر ہے اس کو نہیں منوایا جا سکتا۔
چمگادڑ کو نہیں منوایا جا سکتا کہ ابھی دن ہے، ابھی سورج ہے، ابھی روشنی ہے، تو تھکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ کو بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ چھوڑ دو، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اناد اور الحاد یہ ہٹ درمی ہے، انہیں نہیں منایا جا سکتا، سمجھایا نہیں جا سکتا، لیکن یہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے۔ یہ خوب اگر اس حقیقت کے تناظر میں دیکھیں تو گھریلو ڈسپلن یہ ہے کہ النساء حرث لکم، عورتوں کو نہیں کہا گیا کہ مرد تمہاری کھیتیاں ہیں۔ عورتوں کی کھیتیاں کیا ہیں؟ مارکیٹیں، اشیاء، زیورات، وہ ان کی کھیتیاں ہیں، چونکہ عورت کا دماغ دن رات اسی میں رہتا ہے، لیکن مرد کا دماغ سارا عورت میں رہتا ہے۔ وہ کسی بھی کام میں مصروف ہو، وہ دل کے اس کے اندر اگر کھول کے دیکھیں تو اندر یہ اس کے یہ مخلوق پائی جاتی ہے۔ اب یہ اگر مرد کی کمزوری ہے یا کہیں مرد کے اندر یہ خصلت ہے رکھی گئی ہے اور یہ بری نہیں ہے، اگر نظم پیدا ہو جائے اس میں کہ عورت کی طرف مرد کی شدید توجہ ہے، اب ایک عورت اور مرد آپس میں ازدواج کر کے انہوں نے وہ تعلق آپس میں قائم کر لیا ہے۔ اب یہ جو عورت مرد کے گھر میں ہے، اس عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مرد شادی کے بعد اگر اس نے وہ ضرورت پوری نہیں کی مرد کی تو یہ ہر عورت کو دیکھے گا، یہ دوسروں کی کھیتیوں میں جھانکے گا۔ یہ اگر چاہتی ہے عورت مرد کو بچانا تو خود جو اس کی حرص کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرے اس کے اندر، یعنی گھریلو ماحول ایسا بنائے۔ جیسا اکثر میں نے کہا کہ ہماری خواتین اس طرح کرتی ہیں، گھر کے اندر بدبودار پسینے والے کپڑے، کچن میں کام کرنے والے کپڑے، اور نہ منہ دھویا، نہ کنگھی کی، نہ کوئی، اس طرح گھر میں رہتی ہیں۔ وہ مرد جب گھر میں جاتا ہے تو ویسے ہی اس کو وہ مہک آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی عورت جب تیار ہوتی ہے، اب اس کو باہر جانا ہے، مجلس میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے، اسپیشل قیمتی جوڑا نکالے گی، اسپیشل پرفیوم نکالے گی، زیورات نکالے گی۔ وہ کس کے لیے بن رہی ہو آپ؟ باہر جانا ہے۔ کیوں بن کیوں رہی ہو؟ اسی طرح جو نا وہ کچن والے کپڑوں میں، لوگ کیا کہیں گے؟ بس لوگوں کو خوش کرنا ہے، شاد کرنا ہے، لوگوں کو راضی کرنا ہے آپ نے۔ اصل میں تو حق کھیتی آپ اس کی ہو، اس کو راضی کرو، یہ جو گھر بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے یہ آمادگی کرو۔ باہر والے جتنے آپ سے بیزار ہوں اتنا بہتر ہے۔ رسول اللہ کا حکم ہے قرآن کریم میں ازواج رسول اللہ کو کہ آپ بن ٹھن کے، تجمل کر کے، پاؤں کھٹکا کے نہ چلو، چونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، وہ تمہارے دلوں میں۔ بلکہ آداب میں ہے کہ جب بات بھی کرو تو ان سے کرخت بات کرو۔ عورتیں مردوں سے، اجنبی مردوں سے کرخت لہجے میں بات کریں، نرم لہجے میں، دھیمے لہجے میں بات نہ کریں، کہ یہ اس دھیمے لہجے کا غلط معنی لیتے ہیں ہمیشہ۔ کرخت لہجے میں بات کرو۔ مثلا فون اٹھا لیا آپ نے، آپ کے شوہر کا پوچھا، نہیں ہے گھر میں، کدھر گئے ہیں؟ مجھے کیا پتا کدھر گئے، کب آئیں گے؟ نہیں بتا کے گئے کب آئیں گے۔ بس اگر آپ اس کو کہتی ہو وہ تو گھر میں نہیں ہے لیکن آپ اگر آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، یہ کیا کہہ رہی ہو آپ؟ کس لیے آ جائیں وہ جب وہ گھر میں نہیں ہے؟ بھائی جان اگر آپ دوبارہ فون کرو یا اسی کو بتائیں گی، میں ان کا فون نمبر دے دیتی ہوں، لیکن آپ اپنے بچوں کا بتائیں، آپ ہیں کون، کرتے کیا ہیں؟ یہ آپ کو کیا لگے عورت کو ایک اجنبی مرد سے یہ ساری چیزیں پوچھنے کے لیے؟ بھائی جان اس کو فوراً، اجنبی مرد ہے، اجنبی رہو اس کے ساتھ۔ وہ اپنا بنانا چاہتا ہے، مت بناؤ اس کو، نہ بننے دو۔ یہ بات یہیں رکے گی نہیں۔ اور یہ جو آپ کا مرد ہے جو آگے آپ کے نصیب میں، اس کو اپنا ہی بناؤ، اس کو بہکنے نہ دو، بیزار نہ کرو اپنے آپ سے، اس کو اس طرح سے اپنے گھر کو رکھو۔ اور اگر عورت یہ کام کرے تو جتنی عورت کی رضا اور خوشی کی چیز ہے وہ مرد
کو چاہیے فراہم کرے. مثلا یہ کھیتی اجڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. عورت یہ کام کرے کہ مرد کسی اور کھیتی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہ دیکھے. جیسے آپ کے باغ میں انگور ہیں, دوسرے کے باغ میں بھی ہیں, یہ کہے یار یہ تو کھٹے ہیں جو اس کے باغ میں ہیں, میرے باغ میں میٹھے انگور ہیں. تو جس کے انگور میٹھے ہوں وہ کھٹے والے کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. جس کے سیب گھر کے اندر بہت ودیاں ہیں وہ دوسرے کی طرف کیوں دیکھے. خوب یہ گھر کا ماحول عورت کے ذمہ ہے. اب مرد اگر اپنی کھیتی اجاڑ کے رکھے گا تو ظاہر ہے کہ اس کھیتی کو ضرورت ہے آباد ہونے کی. تو اگر شوہر یہ کھیت آباد نہیں کرتا تو اجنبی کرے گا, یہ بھیا کرے گا جو فون پہ یا واٹس ایپ میں رابطے پر ہے. یہ بھیا پھر آ کر کھیت آباد کرے گا, پھر تباہ کر دے گا آپ کو, آپ کی نسل کو, آپ کے خاندان کو, آپ کے ماحول کو, آپ کے اخلاقیات کو. اور جب بھی عورت کے ذہن میں کوئی اور مرد بیٹھا ہوا ہو اور اس کے گھر میں کوئی اور مرد بیٹھا ہوا ہو, یہ تباہی ہے خاندان کی. یہیں سے بگاڑ پیدا ہو جاتا. مرد کو چاہیے کہ اس کھیت میں کسی کو قدم نہ رکھنے دے, نہ کہ پیرا بندوق کے ذریعے, نہ اس طرح سے کہ خود یہ کھیت کسی کو قبول نہ کرے. یہ ماحول مرد بنا کے دے. یعنی جو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ حقوق کیا ہیں, یا حقوق سے آگے حقوق, یا کہیں کہ معنوی حقوق, احساساتی حقوق, ذہنی حقوق, معنوی حقوق اور باطنی حقوق کیا ہیں, تقاضا کیا ہے, وہ تقاضا پورا کرے. تو اس کو ضرورت نہیں ہے وہ کسی اور کی طرف مائل ہو جائے. یہ معاشرتی بگاڑ جو ہمارے گھروں کے اندر ہے وحشتناک ہے. یہ بگاڑ بات کوئی نہیں کرتا اس پر, منافقوں کی طرح. یعنی وہ فساد جو پھیلا ہوا ہے گھر گھر کے اندر, اس پر بات کوئی نہیں کرتا, لیکن کام سارے وہی کرتے ہیں. مبتلا سارے ہیں, ملوث سارے ہیں اس کے اندر. اور قرآن یہ ہمیں حکم دیتا ہے حفاظت کا. توجہ فرمائیں. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ. تقوی اختیار کرو. یعنی یہ ہے اصل حفاظتی تدبیر. یہ حرث, یہ گھریلو تعلق, یہ رشتہ, یہ حفاظت کا ذریعہ بھی ہے اور یہ حفاظت کا میدان بھی ہے. تو یہاں پر تقوی ہے عملی, نہ وہ جو کتابوں میں پڑھتے ہو, تقریروں میں سنتے ہو. گھر کے اندر تقوی لاگو کرو. اس کھیت میں تقوی کاشت کرو تاکہ جو اولاد پیدا ہو متقین کی اولاد ہو, بیوی با تقوی ہو, محفوظ بیوی, اور مرد با تقوی ہو یعنی محفوظ مرد. دو محفوظ عورت مرد سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بالکل محفوظ ہوگا, فطری طور پر محفوظ ہوگا. یہ وہ قرآنی ہدایت ہے, رہنمائی ہے جو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت کرے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو, اپنی عملی میدانی زندگی میں اس کو لاگو کریں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ وعلی ابن الحسین
و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں۔ تقوی انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے، اور تقوی کی عملی شکل اور عملی تفسیر اور تصویر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارک اور سیرت طیبہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حکمت 108 میں فرمایا ہے، لقد علق بنیات ھذا الانسان بضعۃ ہی اعجب ما فیہ وذلک القلب۔ انسان کے اندر ایک ٹکڑا ہے، عضو ہے جو بہت ہی عجیب ہے، اور اس کا نام دل ہے۔ وَلَهُ مَوَادٌ مِّنَ الْحِكْمَةِ وَأَزْدَادٌ مِّن خِلَافِهَا۔ اس دل کے اندر حکمتیں بھی ہیں اور حکمتوں کی ازداد بھی ہیں، متضاد حالات و کیفیات بھی اسی دل کے اندر ہیں۔ فَإِن صَنَحَ لَهُ الرَّجَاءُ أَضَلَّهُ الطَّمَعُ۔ اگر انسان کے دل کے اندر امید پیدا ہوتی ہے تو امید کے بعد فوراً اس کے اندر طمع بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب طمع اس پر غالب آ جاتی ہے، حرص اس کے اندر ایجاد ہو جاتی ہے، اور حرص انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اب انسان کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کی امید طمع میں تبدیل نہ ہو اور طمع حرص میں تبدیل نہ ہو۔ یہ نظم انسان نے کنٹرول اپنے اندر دل میں رکھنا ہے۔ وَإِن مَلَكَهُ الْيَأْسُ قَتَلَهُ الْأَسَفُ۔ اگر انسان کے اندر مایوسی چھا جائے، امید آ جائے تو طمع حتماً آ جاتی ہے، طمع پیدا ہو تو حرص بھی آ جاتی ہے، اور اگر امید کے بجائے مایوسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے، قتلہ الاسف، افسوس اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ مایوسی کے بعد افسوس آ جاتا ہے انسان کے اندر۔ وَإِنْ عَرَضَ لَهُ الْغَضَبُ اشْتَدَّ بِهِ الْغَيْظُ۔ اور اگر غضب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان کے اندر غیظ کی شدت بھی آ جاتی ہے۔ مایوسی امید کے مقابلے کی حالت ہے، نا امیدی، یعنی قلبی طور پر، ذہنی طور پر انسان جس چیز کو چاہتا ہے اس کے ملنے کی، حصول کی اس کو کوئی امید نہ ہو، کوئی احتمال نہ اس کو لگتا ہو، مکمل طور پر مایوس ہو، یقین ہو کہ یہ چیز مجھے نہیں مل سکتی، جس کا شدید خواہش مند ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں اور ہمیں ملتی بھی نہیں ہیں، اور ہم اس حالت کو مایوسی نہیں کہتے۔ اکثر ایسے ہی ہے، ہمارے پاس بہت کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ کم ہے، اور جو نہیں ہے اس کی تعداد اور گنتی بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کو نہیں کہتے مایوسی کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں۔
مایوسی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز کے خواہاں ہوں کہ یہ چیز مجھے چاہیے، لیکن اس کے ملنے کی کوئی امید نہ ہو، یقین ہو آپ کو کہ یہ چیز مجھے نہیں مل سکتی لیکن شدیداً خواہش ہے کہ ملے، اس حالت کو یاس کہتے ہیں، مایوسی کہتے ہیں۔ طلب شدید ہے، شوق شدید ہے، خواہش شدید ہے، ملنے کی ذرا امید نہیں ہے، یہ یاس کہلاتا ہے، مایوسی اس کو کہتے ہیں۔ وہ بعض اوقات تو ممکن الحصول چیزوں کے بارے میں ہماری یہ کیفیت ہو جاتی ہے، بعض اوقات ناممکن امور کے بارے میں، یعنی ہم اپنے اندر آرزو اور خواہش ہی ناممکن کی پیدا کر لیتے ہیں، جس نے نہ ہمیں مل سکتی ہے نہ کسی اور کو مل سکتی ہے۔ ایک مایوسی یہ ہے کہ ناممکن چیز کی خواہش اپنے اندر پال لی ہے اپنے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس ممکن یا شاید ضروری چیز جس کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے ضروری بھی ہے، وہ اچھی چیز بھی ہے، وہ حتماً آپ کے پاس ہونی چاہیے، لیکن آپ کو کوئی امکان نظر نہیں آتا، نہ اس وجہ سے کہ وہ ناممکنات میں سے ہے، ممکنات میں سے ہے، آپ کو اپنے حالات یا اپنے ارد گرد کا ماحول اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ آپ کو وہ چیز ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ یہ جو مایوسی ہے ممکن چیزوں کے بارے میں، بلکہ اچھی چیزوں کے بارے میں، ضروری چیزوں کے بارے میں، اور جن کا آپ کے پاس ہونا لازمی ہے، ان کے بارے میں نا امیدی یہ انسان کو تعسف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تعسف، افسوس، یعنی مایوسی کے بعد جو انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے، حسرت، نا امیدی کے ساتھ ساتھ جب نا امیدی بھی ہے کہ نہیں مل سکتی، اور نہ ملنے کا دکھ، نہ ملنے کا حزن، نہ ملنے کا سوگ جو انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ کاش یہ چیز مجھے ملتی، نہیں مل سکی، اور یہ دکھ انسان سے نکل نہیں رہا، اندر دل کے اندر چلا جاتا ہے، دل میں چلا جاتا ہے، اور یہ دکھ بہت خرابی پیدا کرتا ہے۔ یہ افسوس انسان کے وہ چیزیں جو ہم بھول جاتے ہیں، وہ بہترین چیزیں ہیں جنہیں ہم فراموش کر دیتے ہیں، یاد ہی نہیں ہیں، لیکن جن چیزوں کا دکھ اور غم ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے، یہ بہت نقصان دہ اور مضر امور ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دکھ کسی شے کے نہ ملنے کا یا آپ کی آرزو پورا نہ ہونے کا، یہ میرے اندر دکھ کے طور پر کہیں موجود ہے، کسی تہہ خانے میں، شعور میں، لاشعور میں، بلکہ یہ بات پہلے عرض کی ہوئی ہے آپ کی خدمت میں کہ جیسے انسان ماں کی رحم میں پیدا ہوتا ہے، رحم جہاں پر نطفہ انسان کا بچہ بنتا ہے، انسان بنتا ہے، رحم کا کام ہی یہی ہے کہ اس پانی کے قطرے کو اسی سے انسان بنائے۔ وہ فیکٹری، وہ دستگاہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، اپنی ربوبیت سے، اپنی خالقیت سے، یہ کرشمہ ہے رحم کہ تمام حیوانوں میں ایسے ہے کہ ان کا نطفہ رحم میں مکمل انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی رحم قطرے کو قطرہ یا نطفے کو نطفہ نہیں رہنے دیتی، اس کو پال پوس کر انسان یا اگر حیوان کا ہے تو حیوان مکمل بنا دیتی ہے، پھر مکمل حیوان بننے کے بعد یا انسان بننے کے بعد اس کی ولادت ہوتی ہے، وہ رحم اس کو اگل دیتی ہے، وہ دنیا میں آ جاتا ہے، پھر آگے اس کی پرورش یعنی ایک رحم سے دوسری رحم میں آ جاتا ہے، پھر دوسری رحم اس کو پالنا شروع کر دیتی ہے۔ انسان کے اندر یہ ایک رحم ہے جس سے ہم آشنا ہیں، اس کو جانتے ہیں کہ اس کا کام ہی قطرے کو، نطفے کو پرورش دے کر کامل کرنا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم رحم
انسان کا دل ہے، انسان کا شعور ہے، انسان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات رکھی ہیں یہ ہیں، وہ یہ کہ جب آپ کے دل کے اندر کوئی رنج، کوئی دکھ، کوئی خوف آ جاتا ہے، وہ خوف اگر نکل گیا فوراً، جیسے ہر قطرہ وہ رحم میں نہیں پہنچتا، وہ ایک قطرہ اس میں سے رحم میں جاتا ہے، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن وہ ہمارے دل میں بیٹھتی نہیں ہیں، رکتی نہیں ہیں، آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں۔ جیسے یہی باتیں جو یہاں خطبے میں کی جاتی ہیں یہ اسی طرح سے ہیں، ایک کان سے جاتی ہیں دوسرے سے نکل جاتی ہیں، ورنہ جتنا تقویٰ یہاں بیان ہوا ہے وہ اس کا اگر روزانہ ہر خطبے کا ایک لفظ، ایک حرف بھی ہمیں یاد رہتا تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی۔ لوگ آپ کے پاس رجوع کرتے دعائیں مستجاب کروانے کے لیے، اگر تقویٰ کا ایک حرف ہر خطبے میں ہم دل میں اتار لیتے۔ اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، رویے لوگوں کے، اچھی چیزیں، بری چیزیں، یہ آتی ہیں ہمارے دل میں لیکن نکل بھی جاتی ہیں ساتھ ہی، رکتی نہیں ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، یہ امور رکتے نہیں ہیں، نکل جاتے ہیں، نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، لیکن کچھ امور ایسے ہیں جو دل میں رک جاتے ہیں، اس قطرے کی طرح، نطفے کی طرح، کہ باقی قطرے سارے نہیں گئے رحم میں، ایک رحم میں چلا گیا، جو رحم میں چلا گیا وہ اب ضائع نہیں ہوتا، وہ پلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم جو باتیں کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، اچھی اور بری، ہماری باتوں میں سے کچھ باتیں لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہیں۔ ممکن ہے کسی کو دکھ پہنچایا ہم نے، وہ دکھ اس کے دل میں چلا گیا، کسی کو ہم نے توہین کی، وہ توہین اس کے دل میں چلی گئی، کسی کو ہم نے ناسزا کہا، وہ اس کے دل میں بات چلی گئی۔ اگر وہ دل میں چلی گئی تو وہ یہی بات نہیں رہے گی، ایک نقطہ نہیں رہے گا، چونکہ دل بھی رحم کی طرح پالتا ہے، پرورش کرتا ہے ان چیزوں کو، پال کے اس کو ایک بہت بڑا دکھ بنا دیتا ہے۔ روگ، اردو میں اس کو روگ کہتے ہیں۔ اب اردو مرزا غالب کو قبر سے اٹھا کے لائیں، پاکستانیوں کو اردو پڑھایا کر کے، روگ پنجابی میں بھی روگ کہتے ہیں، اردو میں بھی روگ ہی کہتے ہیں، مشترک لفظ ہے یہ۔ روگ یعنی دل میں جس دکھ نے، غم نے جا کے گھر کر لیا ہے، نکل نہیں رہا، روگ بن گیا ہے انسان کا۔ دل اس دکھ کو بڑا دکھ بنا دیتا ہے، بڑی حسرت بنا دیتا ہے، بڑا غم بنا دیتا ہے۔ یہ غم عقدہ بن جاتا ہے، اس کو عربی اصطلاح میں عقدہ کہتے ہیں، آپ کی زبان میں اس کو کمپلیکس کہتے ہیں، جو آتی کسی کو نہیں ہے لیکن پڑھنی یہی ہے آپ نے، بقول انور مسعود کے کہ فیل ہونے کو بھی ایک مضمون چاہیے۔ انگلش کیوں ضروری ہے؟ تاکہ فیل ہونے کو بھی ایک مضمون چاہیے، کہ فیل ہونے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا ہمیں۔ عقدہ وہ چیز جو دل میں جا کے گرہ لگ جاتی ہے، دل کے ساتھ اس کی گرہ لگ جاتی ہے، نکلتا نہیں ہے، جتنا کوئی سمجھائے بھول جاؤ بھائی اس بات کو، نہیں بھول سکتا، دل میں چلی گئی ہے وہ بات۔ اسی طرح آپ جب کوئی آرزو کرتے ہیں، وہ آرزو آپ کی پوری نہیں ہوتی، یہ آرزو کا پورا نہ ہونا آپ کے دل میں دکھ بن جاتا ہے، یہ دکھ آپ کے دل میں چلا جاتا ہے، یہ تأسف بن جاتا ہے، اور یہ تأسف اور افسوس نہیں رہتا، بلکہ یہ آپ کے لیے ایک بڑا روگ بن جاتا ہے پوری زندگی کا۔ پھر آپ کی شخصیت کو یہ روگ سنبھال لیتا ہے۔ اب آپ جو باتیں کرتے ہیں نا، تو آپ خود متوجہ نہیں ہے کہ میں کیوں اتنا بدگمان کیوں ہوں، اتنا بدبین کیوں ہوں، اتنا منفی کیوں ہوں، اتنی نفرت مجھ میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو اندر دل میں بیٹھی ہوئی چیز ہے، رحم میں، وہ نطفہ پل کے بچہ ہو گیا، کامل ہو گیا ہے،
اور اس نے آپ کی شخصیت کا سارا نظام اپنے اختیار میں لے لیا ہے، سنبھال لیا ہے، لہٰذا آپ ہر کام میں اس کا اب اثر ہوگا، ہر بات میں۔ آپ گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہیں تو بھی اس عقدے کے مطابق عمل کر رہے ہیں، دوستوں کے اندر ہیں تو عقدہ اپنے آپ کو اظہار کر رہا ہے، کام کاروبار میں جہاں بھی ہیں آپ، قومی اجتماعی دینی مسائل میں ہیں، وہ اندر بنا ہوا عقدہ وہ اپنا اثر جگہ جگہ دکھا رہا ہے۔ مایوسی، ایک تو یہ دیکھیں کہ جس چیز کی نسبت آپ خواہاں ہیں یہ ممکنات میں سے ہے یا ناممکنات میں سے ہے۔ اگر ناممکنات میں سے ہے تو آرزو ختم کر جائیں۔ علامہ اقبال کے بقول کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری یہ دعا ہے کہ تیری آرزویں پوری ہوں، اور علامہ کہتے ہیں کہ میری آرزو ہے کہ تیری دعا بدل جائے۔ تو یہ کہتا ہے تیری آرزویں پوری ہوں، میری یہ دعا ہے کہ تیری آرزو تبدیل ہو جائے۔ یہ آرزو نہ کر، آرزو بدل دو اپنی۔ اور جو ممکنات کے بارے میں اور اچھی چیزوں کے بارے میں اور ضروری چیزوں کے بارے میں آپ کی آرزو ہے، اگر نہیں بھی مل رہی تو مایوس مت ہو، یعنی یہ نتیجہ مت لو کہ میں نہیں پہنچ سکتا ان چیزوں تک، ناممکن ہے میرے لیے۔ یہ آپ کے اندر احساس اپنے اندر ایجاد نہ ہونے دو، قنوطیت اپنے اندر پیدا نہ ہونے دو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نا امید مت ہو، ہمیشہ امید زندہ رکھو اپنے اندر۔ یہ جو نہیں مل رہی چیز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صحیح اس تک پہنچنے کا راستہ نہیں اپنایا، آپ نے تیاری پوری نہیں کی، آپ صحیح طریقے سے اس کے خواہاں نہیں ہیں، اس وجہ سے مایوسی پھر بھی نہیں۔ ناکامی ہوتی ہے، ناکامی سے مت گھبرائیں، ناکامی ضروری ہے، ہوتی ہے انسان کو، چونکہ سب وسائل سب نظام ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس کی ہر چیز کسی کے ساتھ مربوط ہے، اس میں ہماری ناکامی کا مارجن ہے، امکان ہے، ہوں گے ہم ناکام۔ ناکامیاں مایوس نہ کریں ہمیں، پھر بھی یہ رکھو کہ یہ ناکامی کیوں ہوئی، یہ اس وجہ سے ہوئی کہ میں درست راستے سے نہیں آیا، درست تدبیر کے ساتھ نہیں آیا، تیاری کے ساتھ نہیں آیا، وہ جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے، لوازمات پورے نہیں کیے، اس وجہ سے ناکامی ہوئی ہے۔ لیکن یہ کہ اس نتیجے پر پہنچوں کہ یہ میرے لیے ممکن الحصول نہیں ہے، نہ، یہ حاصل ہو سکتی ہے۔ میں ناکامی سے عبرت لے کر، درس لے کر دوبارہ اس کے حصول کے لیے پھر سے کوشش کرتا ہوں، نئی تدبیر اصلاح کر کے اپنے سابقہ تدبیر کی، پھر میں اس میں داخل ہوتا ہوں۔ اگر مایوس ہو گئے، یعنی ایک تو ناممکنات کی آرزو نہ کریں، بے فائدہ چیزوں کی آرزو نہ کریں، لمبی آرزویں نہ کریں، جن چیزوں کا آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے ان کی آرزو نہ کریں، لیکن وہ جو ضروری چیزیں ہیں جہاں تک آپ کو پہنچنا ہے، دنیا کی کوئی بھی کیفیت ہو، معاشی طور پر بہت اعلیٰ مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں، بالکل آرزو کریں، علمی طور پر، اجتماعی طور پر، معنوی طور پر اعلیٰ ترین درجہ اپنے لیے مقرر کریں کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے۔ ناکام ہوں گے چند دفعہ اس میں، لیکن مایوس نہ ہوں، چونکہ مایوسی جب آپ کے دل میں چلی جاتی ہے افسوس بن جاتی ہے، افسوس یعنی دکھ، اور یہ دکھ عقدہ بن جاتا ہے، یہ عقدہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وَإِن مَلَكَهُ الْيَاسُ قَتَلَهُ الْأَسَفُ، مایوسی جب انسان کے دل پہ آ جاتی ہے فوراً وہ مایوسی افسوس بن جاتی ہے، اور افسوس انسان کو قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ افسوس اس دکھ کا نام ہے جو دل میں بیٹھ جاتا ہے اور انسان ساری عمر اس پر کڑتا رہتا ہے، ساری عمر اس کے اوپر حسرت کرتا رہتا ہے کہ یہ چیز مجھے نہیں ملی، پھر اس کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈالتا ہے، پھر ان سے انتقام لینا شروع کرتا ہے، میں کیوں نہیں پڑھ سکا، فلاں وجہ سے نہیں پڑھ سکا، بس اس سے انتقام لوں، اسے برا بھلا کہوں، اس سے نفرت دل میں پیدا کر لوں۔ کوئی ہماری ناکامی کا سبب نہیں ہوتا سوائے ہمارے، ہم اپنی ناکامی کا خود خط کھینچتے ہیں، لائن کھینچتے ہیں، ناکامی کی لائن پہ چلتے ہیں تو ناکام ہی ہونا ہے۔ سیکھ کر اس کو تجربہ لے کے، بصیرت لے کے
اور رہنمائی لے کے دوبارہ شروع کریں، ناکامی والی پٹڑی پہ نہ چڑھیں، آپ کامیابی والی پہ چڑھیں، تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں معارف قرآن و اطرت اور معارف نہج البلاغہ کو سمجھنے کی توفیق اللہ عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرمائے، جو مریض ہیں علیل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو اللہ مستجاب فرمائے، جو کسی مشکل مصیبت میں گرفتار ہیں خصوصاً سیلاب زدگان، اللہ تعالیٰ اپنے خزائن غیبیہ سے ان کی مدد فرمائے۔ اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے خداوندہ جتنی بھی مظلومین ہیں، محروم قومیں ہیں، جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان سب کو ظالمین کے ظلم سے نجات عطا فرما اور ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔